اس انا اور تکبر اور فخر کی وجہ سے زمین میں اللہ رب العزت نے اس کو دھنسا دیا، مال کو بھی، چابیوں کو بھی، خزانے کو بھی، اور اس شخص کو بھی۔ قرآن پاک میں قارون کا واقعہ انما اوتیتہ علی، سارا آپ کے علم میں، اس کو قارون کو سمجھایا لوگوں نے کہ بعد آجا کس طرح اکڑ کے اور تکبر کر کے چلتا ہے۔ اور دولت کی کیفیت کیا تھی؟ ایک جماعت اس کے خزانے کی کنجیوں کو اٹھاتی تھی، کنجیوں کو، صرف چابیوں کو، اور جو جماعت چابیوں کو اٹھاتی تھی وہ بھی بوجھ سے جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اور وہ شخص نکلا کر و فر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، تو لوگوں نے سمجھایا اللہ سے ڈر جا۔ اس نے کہا یہ جو میرا مال ہے، یہ جو ہر چیز ہے، یہ تو میرے پاس ایک علم ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ مفسرین نے اس کی بہت سی تشریحات کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ بات کروں گا۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو میں نے کمائی کی ہے نا، اللہ کو مائنس کر کے جو اللہ کے فضل کے بعد بات کرے وہ درست ہوتی ہے۔ یہ میں نے بڑا آئیڈیا سوچا تھا، یہ میں نے بڑا دماغ لڑایا تھا، یہ میری بڑی ذہانت تھی، یہ میری بڑی فطانت تھی، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ ایسا بے وقوف انسان ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ رزق کی تقسیم کے جو معاملات ہیں وہ اتنے عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ میں اور آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اگر صرف محنت کی بنیاد کے اوپر رزق ملتا ہو تو دنیا کا سب سے امیر طبقہ مزدور اور مستری ہو۔ تقسیم رزق اللہ کی عطا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ تقسیم اس نے کن بنیادوں کے اوپر کیا۔ بتائیے مزدور سے زیادہ کوئی محنت کر سکتا ہے؟ تو کہتا ہے میری محنت کی کمائی ہے۔ وہ سارا دن سیمنٹ اٹھاتا ہے، بجری اٹھاتا ہے، لوہے کو ہتھوڑیاں مارتا ہے۔ پھر پوری دنیا کے سب سے امیر تو مزدور کو ہونا چاہیے۔ پھر تو کہتا ہے کہ علم کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ کے بندے، یہ جو علم کے اوپر تو گھمنڈ کر رہا ہے، یہ برین تجھے اللہ نے عطا کیا ہے یا تو اس کا خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو قرآن پاک میں عجیب طرح مخاطب ہو کے کہا ہے کہ جو تم یہ منی گراتے ہو، منی پھینکتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس پھینکنے کی وجہ سے تخلیق ہوگی کہ اس حقیر پانی سے تمہارا رب تخلیق کرنے والا ہے؟ تم سمجھتے ہو تم پیدا کرتے ہو بچے؟ اس حقیر انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حقیر پانی، ایک جرثومہ، ایک قطرہ جس کے اندر کئی لاکھ جراثیم ہوتے ہیں ننھے ننھے، وہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور انسان کہے کہ یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں، یہ ہاتھ کس نے دیے، یہ دماغ کس نے دیا ہے، یہ سانس کس نے دیا؟ تو دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کی عطا کردہ آکسیجن کا محتاج ہے، ہوا کا محتاج ہے، ہر چیز۔ آنکھ اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دی، اور تو یہ کہتا ہے کہ میری کمائی ہے۔ اس بات کے اوپر اعجاب النفس کرتا ہے اور خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اور مساوات حقیقی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہی قارون نے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا، اور بعض مفسرین اس حدیث کو لے کے بھی آئے، اور ضمنی طور پہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مفسرین نے لکھا بنیادی طور پر وہ جو اس نے علم کا دعویٰ کیا، بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا، صرف آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، یہ غیر متعلق باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب جمعہ پڑھا کے بندہ جاتا ہے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کے پاس تورات کا علم تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ کیمیا دان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ مختلف دھاتوں کو مختلف چیزوں سے بدل دیتا تھا، کسی چیز کو چاندی کے ساتھ، تانبے کو سونے کے ساتھ، کیمیا دان تھا۔ تو اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ جو میں نے، یہ میرے نالج کی وجہ سے مجھے دولت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وقت اس جملے کی پاداش میں، اس انا اور تکبر اور فخر کی وجہ سے زمین میں اللہ رب العزت نے اس کو دھنسا دیا، مال کو بھی، چابیوں کو بھی، خزانے کو بھی، اور اس شخص کو بھی۔ اور جو دوسری حدیث ہے، مفسرین نے لکھا یہ بھی شاید اسی شخص کے بارے میں،
उस हदीस के अल्फाज ये हैं कि एक शख्स इतराता हुआ अपनी दौलत के ऊपर गुमंड करके निकला और अल्लाह को उसका ये अंदाज पसंद ना आया। अब उसका अकड़ना, जमीन के ऊपर अकड़ के चलना और तकब्बुर से चलना अल्लाह को इतना नापसंद आया कि अल्लाह ताला उसको जमीन के नीचे धंसा रहे हैं, और जब तक क़यामत कायम नहीं होती हर रोज वो जमीन में नीचे धंसता चला जाता है। अल्लाह के असल बात यह है कि ये जो खुद पसंदी है या फख्र है या तकब्बुर है, ये अल्लाह को नापसंद क्यों है, इसकी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फख्र, तकब्बुर अल्लाह की चादर है, अल्लाह की चादर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह के जरिए मेरे और आप तक ये पैगाम पहुंचाया, जिसने मेरी चादर को हाथ डाला। इससे मुराद ये है कि ये सिर्फ उसकी जात को लायक है फख्र करना, तकब्बुर करना। किसी ने अगर इसमें से अल्लाह की चादर को हाथ डाला, फख्र और तकब्बुर को हाथ डाला, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जलील और रुस्वा कर देंगे। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।